من عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت مدینہ میں کئی یہودی رہا کرتے تھے، جن میں سے مشہور قبیلہ بنو قریظہ بنو نذیر تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بڑھتی رہی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، اور یہ لوگ خیبر میں جا کر بس گئے۔ لیکن ان کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اب کی بار قریش سے رابطہ کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم مل کر کام کریں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو قریش کا تو پہلے سے ہی یہ مقصد تھا۔ جب بنو قریظہ قریش کے ساتھ مل گیا تو قریش نے یہ سمجھا کہ اب ہماری طاقت دگنی ہو گئی۔ پھر بنو قریظہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عرب کے بڑے بڑے قبائل سے بنو قریظہ نے ملاقات کی۔ بنو قریظہ کے رؤوسا نے، بڑے بڑے جو رؤوس تھے، ان کے سردار تھے، خصوصاً جو بنی غطفان تھا اس کی کئی شاخیں تھی، کئی قبیلے تھے، اور یہ جنگجو لوگ تھے۔ بنو غطفان والے خاص طور پر بہت زیادہ جنگجو لوگ تھے۔ تو بنو غطفان کو بنو قریظہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو خیبر کی آدھی پیداوار ہم تمہیں دیں گے، اور خیبر میں جو پیداوار ہوتی تھی وہ قابل دید تھی، لاجواب تھی۔ تو بنو غطفان نے جو ہے اس پر حامی بھر لی۔ اب یہ بڑے بڑے قبیلے جو ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو غطفان، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو اسد، بنو سلیم، یہ بڑے بڑے قبیلے یہ یکجا ہو گئے اس مقصد کے تحت کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ جو آج مسلمانوں کا حال ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا۔
کہ آج اسرائیل کے ساتھ سارا عالم کفر کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیں زیر کرنا ہے، مسلمان رہ جائے، نام کا رہ جائے، نماز پڑھے، مسجدیں بنائے، کوئی مسئلہ نہیں، نظام کی بات نہ کرے، قرآن کی بات نہ کرے۔ جس طرح آج عالم کفر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح آج سے 1500 سال پہلے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ سب جو ہے کفار اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں جو ہے مسلمانوں کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس بابت خبر پہنچی کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت اجلاس بٹھایا، مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 3000 کا لشکر ہے مسلمانوں کے پاس، اور جو سامنے سے کافرین آ رہے ہیں اتنے سارے قبائل کے مل کر انہوں نے اپنے جوانوں کو جمع کیا ہے۔ وہ ایک جوان جو ہے اپنے ساتھ ہتھیار لیے ہوئے ہیں، گھوڑے لیے ہوئے ہیں، کوئی تیر انداز ہے، کوئی تلوار باز ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 10 سے 12 ہزار ہے، ہم 3000۔ حضور علیہ السلام اسی بابت مشورہ لے رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مشورہ دیا جا رہا ہے، سب کا مشورہ سنا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے دفاع کیا جاتا ہے کہ خندق کھود دی جاتی ہے۔ وہ خندق پار کرے گا تو اپنے پاس پہنچے گا نا، وہ پھر ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، خندق کھود دو۔ جب خندق کھود دی تو ان کا راستہ بند کر دیا آپ نے، ہمارے پاس پہنچنے کے لیے اس کو خندق کو عبور کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور ہر 3 آدمی کو 10-10 گز زمین بانٹ دی گئی کہ یہ ٹکڑا تمہارا ہے، اور تم نے جو ہے خندق کھودنی ہے کتنی؟ تقریباً 5 گز، تقریباً 5 گز جو ہے وہ گہری ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا تیز رفتاری سے آئے اور وہ چھلانگ لگانا چاہے تو چھلانگ وہ دوسری جانب نہیں لگا سکتا، اتنی چوڑائی ہونی چاہیے، اور لمبائی اس کی تقریباً 3.5 میل تھی۔ کلومیٹر تو اس وقت نہیں تھا، میل بڑا ہوتا، 3.5 میل جو ہے اس کی لمبائی تھی، اور ارد گرد اس کے علاوہ گھر تھے تو وہاں پر خندق کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح جو ہے مدینہ منورہ کے آگے خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے میں کئی دن لگ گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھوک کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیٹوں میں، کسی کے پیٹ میں 1 اور کسی کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کا عالم یہ تھا۔ یہ سب ہو رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کہ سارا عالم کفر اسلام کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مسلمان بھی اکٹھے ہو جائے اور مسلمان جو کر سکتا ہے کرے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ یہ تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد وما بقینا ابدا. اور خدا کی قسم اگر خدا کی ہدایت رہنمائی نہ کرتی تو ہم کو ہدایت نصیب نہ ہوتی، اور نہ ہی صدقہ و نماز نصیب ہوتا، نہ ایمان نصیب ہوتا. یہ سب کچھ ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو خندق کھود ہی رہے ہیں، لیکن اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حوصلہ افزائی کے لیے حضور علیہ السلام بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی کام کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ٹکڑا تھا جو آپ کو کھودنا تھا، وہاں پر ایک چٹان آ گئی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کوشش کر لی، اس چٹان کو آپ ختم نہ کر سکے. جب وہ چٹان جو ہے آپ سے نہ ٹوٹی تو پھر حضور کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 ضربیں لگائی، اور 3 ضرب سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس سے روشنی پھوٹی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس روشنی سے ہم نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیے. ان قریب اللہ تعالی مسلمانوں کو یمن، کیسر و کسریٰ اور شام کی فتوحات نصیب فرمائے گا. ابھی تو مسلمانوں کے پاس مدینہ تھا، اور مدینے میں بھی جو ہے حالت جنگ میں تھے، لیکن حضور نے پہلے ہی خوشخبری عطا فرما دی کہ انشاءاللہ ہم جو ہے کیسر و کسریٰ کو بھی فتح کریں گے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب خندق کو کھود لیا تو اب جو ہے کفار پہنچے. جو کفار بڑی جو ہے خوشی خوشی آ رہے تھے کہ ہم اتنے ہیں اور مسلمان تو اتنے سے ہیں، ہم ان کو روند ڈالیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. آج کے بعد عرب میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یہ خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے، سر پکڑ لیے کہ یہ انہوں نے کیسی تدبیر اپنائی. یہ تدبیر تو خدا کی قسم کبھی جو ہے عرب میں کسی کے پاس تھی نہیں. یہ کیسی تدبیر اپنائی؟ اب مسلمان یہاں ہیں، کافرین یہاں ہیں، نیچے اترتے ہیں تو ادھر ہی جو ہے تیر لگتا ہے، وہ ان کی قبر بن جائے گی. نیچے اترنے کی ضرورت نہیں. کتنی ہی تیز رفتاری سے گھوڑا بھگا کر لے آئے اور گھوڑے کو جو ہے اچھالا جائے، چھلانگ لگائی جائے تو اس خندق کے اس کونے سے دوسرے کونے تک وہ خندق کو پھلانگ نہیں سکتا گھوڑا. اس قدر جو ہے چوڑی خندق ہوتی گئی ہے. اب جو ہے کافرین پریشان ہے، اور جو ہے مسلمان جو ہے اس طرف ہے، جھڑپیں ہو رہی ہے. لیکن جو ہے کافرین چاہتے ہیں کہ ہم گھس کر جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کریں، لیکن وہ نہیں کر سکتے. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو نذیر نے، ایک تو بنو قریظہ کو حضور علیہ السلام نے مدینہ سے نکالا تھا، یہ یہودی تھے. بنو نذیر یہ بھی یہودی تھے، ان کی بھی شرارتیں ختم نہیں ہوئی. انہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لی کہ آپ لوگ یہاں سے حملہ کریں گے، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو رون دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ پورا ایک پلان تھا کہ یہ 10,000 کا لشکر یہاں سے آ رہا ہے. اب مسلمان حملہ آور ہوتے بھی ہیں تو
مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ بنو نذیر ہمارے حلیف ہے، وہ ہماری مخالفت میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ ان سے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں اور پلان یہ تھا کہ بنو نذیر پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو حضور علیہ السلام نے تحقیق کے لیے بھیجا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، جی ہاں، ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم پر بھی اگر کوئی مصیبت آن پڑے، کبھی کوئی آرڈر کینسل ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ ایک دروازہ میرا بند ہوا ہے، 10 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اس کو کون روک سکتا؟ تو مسلمان کو یہ پڑھنا چاہیے۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر کئی دن جو ہے گزر گئے، لیکن کافرین جو ہے اندر نہ آ سکے، یہاں تک کہ انہوں نے پلان کیا کہ ہم جو ہے ان پر پتھر اور تیر بڑی شدت کے ساتھ برساتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی پھر جو ہے شدت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت جو ہے صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ جب انہوں نے گمسان کی جو لڑائی ہوئی کہ پتھر برسائے گئے اور تیر برسائے گئے کہ مسلمانوں کو زہر کیا جائے، جب ان کو ہم جو ہے مار دیں گے، شہید کر دیں گے، ان کی تعداد کم ہو جائے گی تو خندق کو ہم عبور کر لیں گے، یہ پلان کیا۔ تو پھر مسلمانوں نے بھی پھر شدت کے ساتھ لڑائی کی، اور یہ پھر جو ہے زہر ہو گئے، انتظار کرتے رہے کیا کرے کیا کرے کیا کرے۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، اور رب ذوالجلال کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی کہ ان قریب جو ہے ہم ان پر طوفان بھیجیں گے۔ اور پھر ایسا طوفان آیا، ہوا کا طوفان، جس نے ان کے خیمے اڑا دیے، ان کے برتن، ان کا سامان جو ہے ہوا میں اڑ رہا تھا، اور یہ سب تتر بتر ہو رہے تھے اور وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ اور رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو، جن کے پاس صرف 36 گھوڑے تھے، 36 گھوڑے تھے، مسلمانوں کو جو ہے ایک مرتبہ پھر فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ اور جب جو ہے یہ بھاگ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ایک کلمہ فرمایا آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکے، ان کی اب ہمت نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کی طرف آ سکے، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اور پھر جو ہے چشم فلک نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات در فتوحات ہوتی رہی۔ پھر فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، لشکر اسلام تشریف لے گیا، اور فتح مکہ بھی ایسے ہوا کہ کوئی ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، کہ ایسے مروب ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست حکمت عملی سے کام لیا کہ یہ مروب ہو گئے کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں یہ مروب ہو گئے۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے اوپر یہ تلوار اٹھا لے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، معافیا مانگنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ تو حضور نے جو غزوہ خندق میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اب یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ پھر یہی ہوا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ فتوحات در فتوحات ہوتی رہی، اور جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس تک تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ یہ سب اسلام کی برکتیں ہیں، جہاد کی برکتیں ہیں۔ غزوہ خندق میں آج کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ خندق کھودی،
تو یہ کافروں کی قبر بن گئی، یہ کافروں کی موت ہو گئی۔ تو آج جو ہے اس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم سوچیں کہ اس وقت جو ہے جنگ کی کئی قسمیں ہیں، جنگ کی کئی قسمیں ہیں۔ جس طرح ایک قلمی جہاد ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر الگ جہاد ہو رہا، سوشل میڈیا پر الگ جہاد ہے، اسی طرح معیشت کے میدان میں ایک الگ جہاد چل رہا ہے۔ تو اسرائیل یا کفار کو ہم جو ہے اپنے اسلحوں سے تو نہیں پہنچ پا رہے، دیگر اسلامی ممالک تیار نہیں ہے۔ اسرائیل اور دیگر کفار جو ہے فلسطین کو مٹانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اگر جو ہے ٹینکوں کے ساتھ اور جناب اسلحوں کے ساتھ، جہازوں کے ساتھ تو ہم جنگ نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے خندق تو کھود سکتے ہیں۔ جس طرح حضور نے خندق کھودی، تو ان کے لیے کیا خندق کھودیں گے؟ ان کے لیے خندق معیشت کی خندق کھودیں گے کہ ان کی معیشت کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ اگر کماتے ہیں تو عالم اسلام سے کماتے ہیں، عالم اسلام ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ان کی مشینیں چلتی ہیں، ان کو سپورٹ پہنچتی ہے تو ان کی انڈسٹری چلتی ہے۔ اگر عالمی طور پر جنگ کو مختلف انداز میں دیکھا جائے اور مسلمان اسلامی ممالک اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا فیول روک دے، اور عام مسلمانوں نے جو کام شروع کیا ہے ان کا بائیکاٹ، یہی ان کے لیے خندق ہے کہ اس وقت سے یہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ یاد رکھیں مسلمان پریشان نہیں ہوتا، مسلمان کہتا ہے کہ یا تو شہید یا تو غازی، لیکن کافر جلدی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کافر جیتا ہے دنیا کے لیے، اور مسلمان کہتا ہے کہ دنیا میں جیے تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، اور شہید ہو گئے تو جنت کی نعمتیں کھائیں گے۔ مسلمان یہ کہتا ہے۔ تو ان کے لیے خندق یہ کھودنی ہے، معیشت کی خندق، ان کی معیشت کو کس طرح ہم کمزور کر سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ ہم خریدنا چھوڑ دیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کے بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے والے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ عالمی معیار کی پروڈکٹ یہ جو ہے میدان میں لے کر آئے۔ لوگ خریدنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کفار کا اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ لوگوں کو متبادل چاہیے، اگر متبادل اس نوعیت کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو لایا جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک جنگ کی صورت ہے کہ ان کو جو ہے معیشت ان کی کمزور کر دی جائے۔ جب یہ کمزور ہوں گے، جس طرح جو ہے اردن یا لبنان کا آ رہا تھا کہ کسی سڑک پر لکھا ہوا تھا کہ آج آپ نے کسی فلسطینی بچے کو شہید تو نہیں کیا، مارا تو نہیں ہے۔ اب وہ اسلامی ممالک میں ایسی عبارت لکھنا سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن نیچے جو ہے یہودیوں کی پروڈکٹ بنی ہوئی تھی۔ تو اب صورتحال واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ آج کسی فلسطینی بچے کو آپ نے مارا تو نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی یہودی پروڈکٹ خریدا ہے تو براہ راست آپ نے یہودیوں کو نفع پہنچایا ہے۔ اسی نفع سے یہ لوگ ویپن خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے، اور اسی ہتھیار سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ماریں۔ تو کیا آج آپ نے کسی فلسطینی بچے کو مارا تو نہیں، فلسطینی بھائی کو مارا تو نہیں، اپنے کسی مسلمان مجاہد کے خلاف آپ کھڑے تو نہیں ہوئے؟ تو اگر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آج سے جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ نے ان کا بھرپور بائیکاٹ کرنا، بھرپور بائیکاٹ کرے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے پوسٹیں چل رہی ہے کہ ان کے کیا کیا آئٹمز ہیں، ان آئٹمز کا جتنا ہو سکے بائیکاٹ کریں، نہ خریدیں۔ جب محلے کی دکانوں سے خریدیں گے نہیں تو یہ لائیں گے نہیں، جب لائیں گے نہیں تو پھر ان کے جو گودام ہیں، گودام کے گودام بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہاں یہ لوگ لالچ دے رہے ہیں کہ ایک بوتل کے ساتھ یہ بھی فری ہے تو وہ بھی فری ہے،
پھر بھی نہیں خریدنا، جتنا بھی لالچ دے پھر بھی نہیں خریدنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے حکمت عملی کے ساتھ ان کو زہر کر دیں تو یہی حکمت عملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خندق کھودنے کا کہا تو اس وقت جو ہے کھانا نہیں ہے لیکن کرنا یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، اور اپنی قمیض اٹھائی اور بتایا کہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو حضور نے پھر اپنی مبارک کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر۔ کبھی زندگی میں ہم نے پتھر باندھے؟ یہ پتھر باندھنا ہوتا کیا؟ یہ پتھر جو ہے پیٹ خالی ہو جاتا ہے، یہ پیچھے کمر سے چپکنے لگ جاتا ہے، ایسا خالی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خالی خالی پیٹ جو ہے آپ چل نہیں سکتے، تکلیف دیتا ہے تو آپ کو پتھر رکھنا پڑتا ہے، اور پیٹ کو کہنا پڑتا ہے ہاں بھائی تو سمجھتے رہے اندر کچھ نہیں ہے تو باہر تو کچھ ہے نا، تو پھر کچھ کام ہو پاتا ہے۔ یہ پتھر جو ہے ہم نے کیا، ہمارے باپ دادا نے بھی شاید نہ باندھے۔ تو اس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سختی پر چلتے ہوئے دین اسلام پر پہرا دیا۔ ہم تو مزے کر رہے ہیں، دوسری پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب دوسری پروڈکٹ پاکستانی پروڈکٹ موجود ہے تو ہم پاکستانی پروڈکٹ کو خریدیں، کفار کی پروڈکٹ کو